بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کی امامت کے لیے کیا شرائط ہیں، اور جو حافظ قرآن داڑھی کترواتا ہے تو اس کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے پیچھے نماز تراویح ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اور کچھ حافظ قرآن وہ بھی ہیں کہ جو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے 1 مہینہ یا 15-20 دن پہلے داڑھی کٹوانا چھوڑ دیتے ہیں کہ رمضان المبارک آگے ہے، اس میں تراویح پڑھانی ہے، اور پھر رمضان المبارک کے بعد پھر داڑھی کٹوانا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شرائط 5 نمازیں پڑھانے والے امام کی ہیں وہی تراویح کی امامت کرنے والے کے لیے بھی ہیں، کیونکہ امامت کے منصب میں دونوں برابر ہیں۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی نماز ہے، وہ بھی امام ہے، اور جو نماز تراویح پڑھا رہا ہے یہ بھی نماز ہے اور اس کا پڑھانے والا بھی امام ہے۔ تو لہٰذا جو شرائط 5 وقت کی نماز پڑھانے والے امام کی ہیں وہی شرائط تراویح پڑھانے والے امام کی بھی ہیں۔ شرائط سے مراد کیا ہے کہ امام صحیح العقیدہ ہو، باشرع ہو، اسی طرح طہارت اور نماز کے مسائل سے بھی اچھی طرح واقف ہو۔ اور جو بات رہی داڑھی کی کہ داڑھی کٹوانے والا، داڑھی کتروانے والا، منڈوانے والا، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو بھی بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنا اسلامی شعار ہے، اسلام کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، بار بار حکم دیا ہے۔ تو داڑھی کتروانا موجب فسق و گناہ ہے، یعنی کہ جو آدمی داڑھی کترواتا ہے وہ فاسق اور گناہ گار ہے۔ جو حافظ داڑھی کترواتا ہو یا خلاف سنت داڑھی رکھتا ہو اس کی امامت مکروہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسے حافظ کے پیچھے تراویح نہیں پڑھنی چاہیے۔ صرف رمضان سے پہلے داڑھی کٹوانا چھوڑ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ سچی توبہ کر کے جو حافظ قرآن ہونے کے ناطے رمضان المبارک سے پہلے سچی توبہ کر لیتا ہے کہ آئندہ داڑھی بالکل نہیں کٹواؤں گا، اور وہ اس بات پر قائم رہتا ہے، اس عزم اور استقلال کے ساتھ اور پوری خلوص نیت کے ساتھ اگر وہ اس بات پر قائم رہتا ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ سچی توبہ کرنے کے بعد وہ داڑھی بالکل چھوڑ دے کٹوانا، اور اس کی داڑھی 1 مشت کے برابر ہو جائے تو اب اس کو امام بننے کا حق ہے، وہ امامت کر سکتا ہے، اس کے پیچھے نماز تراویح ٹھیک ہے۔ اگر ابھی تک اس کی 1 مشت داڑھی نہیں ہوئی توبہ کرنے کے بعد بھی تو اس کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا مکروہ ہے، تو میری درخواست ہے ان دوستوں سے، ان احباب سے کہ جو صرف قرآن سننے کا ایک پہلو سامنے رکھتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن سننا ہے، ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ کتنی عمر ہے اور اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، ہم نے تو قرآن سننا ہے اور قرآن سننا سنت ہے۔ دیکھو ہر چیز کی اپنی اپنی حدود ہوتی ہیں، ہر چیز کی اپنی اپنی شرائط ہوتی ہیں، قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں۔ تو امامت کے جو قوانین اور ضوابط ہیں، اب دیکھو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو صرف قرآن سننے کے لیے میں نے حافظ کو کھڑا کیا ہوا ہے، باقی میں نے کیا دیکھنا ہے، میرا اس کا کیا لین دین ہے، میں نے صرف قرآن سننا ہے اور قرآن سننا رمضان مبارک میں تراویح کے اندر سنت ہے، میں تو صرف اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، تو میری اس آدمی سے درخواست یہ ہے کہ اگر یہی آدمی جس کو آپ نے صرف قرآن سننے کے لیے آگے کھڑا کر دیا ہے، اگر یہ بے وضو آپ کو نماز پڑھا دے اور قرآن پورا کا پورا آپ کو سنا دے، تو کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کی قرآن سننا عبادت شمار ہوگا اور آپ کی نماز تراویح ہو جائے گی؟ تو یقیناً اس کا جواب یہ ہوگا کہ جی وضو تو نماز کے لیے شرط ہے۔ تو بھائی اسی طرح ہر چیز اور ہر معاملے کی اپنی اپنی حدود اور قوانین و ضوابط ہوتے ہیں، تو شریعت نے امام کے لیے جو قوانین اور ضوابط قائم کیے ہیں، اگر ہم ان کو
بجا لاتے ہوئے امامت کریں گے یا اپنے امام کا انتخاب کریں گے تو ہماری نماز بھی ٹھیک ہوگی، ہماری نماز تراویح بھی ٹھیک ہوگی۔ اور اگر ہم نے شریعت کے قوانین و ضوابط کو چھوڑ کر صرف قرآن سننے پر اپنی نظر محدود کر لی تو پھر یاد رکھیں کہ ہم شریعت کے قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، اور خطرہ ہے کہ الٹا گلے میں گناہ نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے اپنے امام کا انتخاب کرتے ہوئے، چاہے تراویح کا ہو یا 5 وقت کی نماز کا ہو، اس کے لیے انتخاب کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ باشرہ ہو، مسائل طہارت سے واقف ہو اور مسائل نماز سے واقف ہو۔ اسی طرح اس کی داڑھی بھی 1 مشت کے برابر ہو یا 1 مشت سے زائد ہو۔ 1 مشت سے کم داڑھی رکھنے والا فاسق اور گناہگار ہے، لہذا اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔